ستمبر جو ہے ہمارے لیے ایک مومنٹ آف پرائڈ ہے. ایم عالم کی جو خاص طور پہ پرفارمنس تھی, جی بالکل, ورلڈ ریکارڈ آبویسلی. جی جی. لیکن میم جو اس وقت آبویسلی سیناریو تھا خطے کا یا محرکات اس چیز کی انیشیشن کے کیا تھے؟ ہر قوم جو ہے اس کی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے. ہم نے اپنے سرحدوں کو دفاع کرنا ہے. جو ہم نے آبویسلی اس جنگ کو جیتا مکمل طور پہ, اور جو ہم نے ان کا ڈیمیج کیا, یہ ان کا ایک کھل کے سامنے آ گیا کہ ان کی کتنی کمزوریاں تھیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں زین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں IUB کمیونٹی پوڈ کاسٹ. آج اسپیشل پوڈ کاسٹ ہم ریکارڈ کر رہے ہیں جو کہ اور ایک بہت ہی ریلیونٹ گیسٹ ہمارے درمیان موجود ہیں, ڈاکٹر روبینہ صاحبہ, جو کہ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور میں ڈپارٹمنٹ آف پاکستان اسٹڈیز کی چیئر پرسن ہیں. آج ان سے گفتگو کریں گے آج کے دن کی مناسبت کے حوالے سے, اور جو تاریخ کے یہ سنہری لمحات ہیں ان پہ گفتگو کریں گے کہ پاکستان کی جو قوم ہے اس کے لیے یہ ایک قابل فخر دن کس طرح سے ہے, اور افواج پاکستان نے جو 6 ستمبر 1965 میں پاکستان کا ایک مکمل طور پہ بہترین دفاع کیا, وہ کس طرح سے کیا. ایز اے ڈاکٹر آف سبجیکٹ ان کے پاس انف نالج اور انف ہسٹریز موجود ہے ہمیں بتانے کے لیے, جس سے ہم مستفید ہوں گے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. میم آج کے دن کے حوالے سے ایز ینگسٹرز جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, اگر ہم کچھ ایک تو سرفیس نالج ہے جو ہمیں اوور آل ملتا ہے سوشل میڈیا سے اور باقی جگہوں سے, ایز اے پروفیسر اگر آپ کچھ اس کو جو تاریخی لمحات پاکستان کے ہیں اس پہ روشنی ڈالنا چاہیں کہ یہ ایپیسوڈ کس طرح سے ہوئی اور جو باقی آپ کی اسٹڈیز اس حوالے سے ہیں اور ہم نے کس طرح سے اس کو ڈیفینڈ کیا. بہت شکریہ آپ کا زید صاحب کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. ڈیفینیٹلی 6 ستمبر جو ہے ہمارے لیے ایک مومنٹ آف پرائڈ ہے. ہم نے نہ صرف یہ کہ اپنی سرحدوں کا بڑی اچھے طریقے سے دفاع کیا, بلکہ ہم نے بہت آگے جا کے ان کے کئی علاقوں کے اوپر ہم نے قبضہ بھی کر لیا تھا. اور یہ جو ان کا ایک دعویٰ تھا کہ جی ہم چائے جو ہیں لاہور جا کے پیئیں گے, برکی کی نہر کو ہم کراس کریں گے, ویری فیمس ایک وہ جو کینال ہے جب آپ لاہور سے واگا بارڈر کی طرف جاتے ہیں, تو وہ ان کا خواب ہم نے شرمندہ تعبیر نہیں ہونے دیا, اور ہم نے ان کی وہ جو امیدیں تھیں ان کے اوپر پوری طرح سے پانی پھیرا. آج کے دور کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ بچوں کو بالکل اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ہمارے لیے یہ دن کتنا ایک فخر کا دن ہے. ہماری فوج نے جس طرح سے پاکستان کا اس وقت دفاع کیا تھا, ایئر فورس کا ہمارے بڑا کردار ہے اس میں, بڑے ریکارڈز ہم نے اس وقت بنائے ہیں. ہمارے یہ جو فائٹرز تھے, جو جنگجو تھے اس وقت, پائلٹس تھے, انہوں نے بڑے ریکارڈز بنائے ہیں اس دور میں, اور وہ بہت ساری بکس میں آ بھی چکے ہیں. تو وہ بچوں کو ہمارا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ مومنٹ آف پرائڈ کیا تھا, ہماری اس وقت کی ایکسپرٹیز کیا تھیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر بچوں کو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو ان کے ریئل ریزنز, ان کے جو بھی چیزیں ہیں وہ ان کو پوری طرح سے ڈیلیور کریں اور ان کو بتائیں. جی, ایم عالم کی جو خاص طور پہ پرفارمنس تھی, جی بالکل, ورلڈ ریکارڈ آبویسلی. جی جی. لیکن میم جو اس وقت آبویسلی سیناریو تھا خطے کا یا محرکات اس چیز کی انیشیشن کے کیا تھے؟ دیکھیں, کشمیر شروع سے ایک بون آف کنٹینشن تو دونوں ملکوں کے درمیان رہا ہے, اور انہوں نے بہانہ یہ بنایا تھا کہ چونکہ ہم نے اس وقت جو نے کوئی مشن ایک لے جانے کی کوشش کی تھی, اور اس کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم یہ یہاں پہ اٹیک کریں گے اور ہم پاکستان کو جو انہوں نے ہماری کشمیر کے اوپر وہ ایک حملہ کیا تو اس کے ہم سبق سکھائیں گے. لیکن ان کو اس کا جواب بڑی جلدی مل گیا تھا. ہر قوم جو ہے اس کی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے. ہم نے اپنے سرحدوں کا دفاع کرنا ہے, اور پھر کشمیر کے ایشو پہ تو ہم کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے. کشمیر ہماری شہر آگے. اچھا میم, جو ہم نے آبویسلی اس جنگ کو جیتا مکمل طور پہ, اور جو ہم نے ان کا ڈیمیج کیا ایک ایکڈیمک کیس کے مطابق, کیا پرفارمنسز اس حوالے سے ہماری رہی؟ کہ یہ ان کا ایک کھل کے سامنے آ گیا کہ ان کی کتنی کمزوریاں تھیں. اسٹریٹجیکلی وہ اس وقت جو اعلانات وہ کر رہے تھے کہ جی ہم اس اٹیک میں ہم یہ چیزیں لے لیں گے, تو وہ ساری کی ساری ان کی پوری دنیا کے سامنے کھل کے آ گئی تھی کہ پاکستانی فوج سے وہ کسی صورت بھی اس وقت جیت نہیں سکتے تھے. بالکل. اچھا میم, کیونکہ آپ ڈپارٹمنٹ آف پاکستان اسٹڈیز کو لیڈ کر رہی ہیں ایز اے چیئر پرسن, تو اگر ہم اس طرف آتے ہیں کہ when it got established in IUB, اور ابھی جو کرنٹلی انرولمنٹ ہے وہ کتنی ہے, اور کون سے جو بیسٹ پروگرامز ہیں یہ ڈپارٹمنٹ آفر کر رہا ہے؟ ماشاء اللہ ہمارا ڈپارٹمنٹ کی اسٹرینتھ اچھی ہے.
ایک تو پاکستان اسٹڈیز کے حوالے سے یہ ہے کہ پاکستان اسٹڈیز میں آپ دنیا کے سبجیکٹس پڑھاتے ہیں، جو بھی پاکستان سے ریلیٹڈ چیز ہے آپ اس کو پاکستان اسٹڈیز میں وہ آپ کروا سکتے ہیں. ہمارے یہ بائیفرکیشن ہوئی تھی اس کی 2012 میں، 1 مارچ 2012 میں اس کی ہسٹری ڈپارٹمنٹ سے یہ علیحدہ ہوا تھا. اور میں نے اس کو چونکہ 2019 میں جوائن کیا، اور اس وقت آفتاب گیلانی صاحب جو تھے وہ اس کے چیئرمین تھے. انہوں نے بہت کوششیں کی ہیں اس کے لیے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ مل کے. ہمارے یہاں پہ بی ایس میں 8 کے 8 پروگرام چل رہے ہیں، ADP پروگرام چل رہا ہے، ایم فل کے ہمارے یہاں پہ 3 پروگرام چل رہے ہیں ایوننگ. اب ویکینڈ بھی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. PhD جو ہے اس کی کلاسز چل رہی ہیں، اور ہماری ماشاءاللہ تقریباً 400 کے نزدیک ہماری اسٹرینتھ ہے اس وقت. اس کے علاوہ ہم نے اپنا جرنل جو ہے وہ 2 سال پہلے شروع کیا ہے جو ریکگنائز ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ. صادق جرنل آف پاکستان اسٹڈیز ماشاءاللہ ہمارا فلورش کر رہا ہے. تقریباً 12 ہمارا اسٹاف ہے جو کہ سب کے سب تقریباً 2 کو چھوڑ کے سب PhDs ہیں. تو میرا خیال ہے سب سے زیادہ شاید پاکستان اسٹڈیز میں، پاکستان میں اتنے شاید PhDs نہیں ہوں گے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جتنے پاکستان. اچھا، کیونکہ میم آج کل ایڈمیشنس چل رہے ہیں اور اسٹوڈنٹس، یہ میرا خیال ہے یہ سوال پوچھنے کا بڑا مناسب وقت ہے، کیونکہ جو بچے ہیں جو کسی بھی سبجیکٹ کو آپٹ کرنا چاہتے ہیں تو دے وانٹ ٹو سی کہ اس کا فیوچر کیا ہے. تو اسپیسیفکلی اس سبجیکٹ کا کیا فیوچر ہو سکتا ہے، یا جو بچے ادھر انرول ہوں گے وٹ کوڈ بی دا کیریئرز دے کوڈ بی چوزن ان فیوچر؟ دیکھیے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بچے اس میں کتنا، آپ کوئی بھی آپ کا سبجیکٹ ہے نا، اس کی ویلیو یہ نہیں ہوتی کہ وہ آپ اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے. اس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ آپ کے اپنے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بناتے ہیں کہ وہ اس کی ویلیو کیا ہے. تو اسی طرح سے پاکستان اسٹڈیز جو ہے اس کی جو اسٹرینتھ ہے، اس کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ بچے بناتے ہیں. اگر آپ کوئی بھی سبجیکٹ چنتے ہو اس میں آپ اس لیول پہ پہنچ جاتے ہو کہ لوگ آپ سے کنسلٹ کریں تو یقیناً وہ آپ کی اسٹرینتھ ہے. ایک دوسرا اس کی مارکیٹ ویلیو سکولز میں پڑھائی جا رہی ہے، پاکستان اسٹڈیز کالجز میں پڑھائی جا رہی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ CSS کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بہت ضرورت ہے. اس میں IR کے پولیٹیکل سائنس کے کئی ایسے سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں، ہسٹری میں کئی سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں. تو آپ کی مارکیٹ ویلیو تو اس کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. پاکستان اسٹڈیز کی تو ہے. بہت شکریہ میڈم آپ کی تشریف. آپ کا شکریہ بہت زین صاحب. ناظرین، یہ تھی آج کی اسپیشل ایپیسوڈ جو ڈیفنس ڈے کے حوالے سے ہم نے آپ سے گفتگو کی، اور میم سے جو ہم نے بہت ساری چیزیں لرن کی جو کہ ہسٹری کے حوالے سے ہمیں معلوم نہیں تھیں. امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کے لیے معلومات کا باعث بنے گا. اللہ حافظ.